إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے واسطے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. بے شمار تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین، امام الآخرین، امام النبیین، امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، امام المستغفرین، امام المنیبین، امام الصابرین، امام الشاکرین، امام المجاہدین، امام الہدی، امام التقی، امام الغنی، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے اور ہر قسم کی بخشش و رحمت کی بلندی درجات کی دعا آل رسول، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ کے واسطے. صاحبوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اسی طرح معزز خواتین، سورہ مریم کی 2 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نام سنا ہے. اس آیت کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سیرت ابراہیم آپ نے 2-3 خطبات میں سماعت فرمائی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام، ان کی صفتیں، ان کے اوصاف بھی آپ نے سنے. اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح قربانی کا تعلق سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ سے بھی ہے، اور اسی وجہ سے سیرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے اور اس مقام پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے ان 2 آیات کا انتخاب کیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے، قرآن حکیم کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا جو نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ٹوٹل 12 مقامات پہ اسماعیل علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. قرآن حکیم میں 12 دفعہ اسماعیل نام ذکر ہوا. باقی 11 جگہوں پہ کبھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نام آیا، کبھی اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ آیا، اور کبھی دیگر دوسرے انبیاء کے ساتھ ان کا نام ذکر کیا. یہ ایک واحد مقام ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے اسماعیل علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے اور پھر ان کی صفات کو بھی بیان کیا ہے.
تو ان آیات کے اندر جو مختصر جو ترجمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محبوب تو قرآن حکیم میں اسماعیل کا ذکر اور تذکرہ بھی پڑھ کے سنا دے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، وَزَكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے، کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام سے بڑا ہی زیادہ راضی ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، عرب میں ابو الحجاز اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ عرب کی جو نسل ہے مستعربہ عدنانی جو عرب ہیں، نبی علیہ السلام، آپ کے تمام آباء و اجداد اور باقی بھی حجاز کے اندر جو عرب کی تمام نسلیں پھیلی ہیں، ان کے ابو الحجاز تمام حجاز کے جد امجد اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک بیٹا سیدنا اسماعیل اور دوسرا بیٹا سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن مستقل فلسطین تھا، تو اسحاق علیہ السلام ادھر ہی مسجد اقصیٰ کے اندر، ادھر ہی فلسطین کے اندر ہی انہوں نے اپنی نبوت کی جو سرگرمیاں ہیں انہیں نبھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بیٹے اسماعیل تھے، انہیں ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے نکال کے مکہ جہاں پہ آج آباد ہے اور بیت اللہ جہاں پہ تعمیر ہو چکا ہے، یہاں پہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام انہیں لا کے آباد کیا۔ یہیں پہ پھر آبادی بڑھتی گئی، ہوتی چلی گئی، تو آگے ساری نسلیں چلتی رہی، تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام وہی اس جگہ کے جد امجد ہیں، انہی سے آگے ساری جو ان کی نسل چلی ہے، اور نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسل بھی انہی اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا پھر ابراہیم اور آگے آدم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے لمبی ایک حدیث مروی ہے جس کے اندر اس سفر کی اور وہاں پہ اس جگہ کی آباد کاری کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، تو سارا علیہ السلام ان سے یہ بات تھوڑی دیکھی نہ گئی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ آپس میں جو ان دونوں کا جھگڑا ہونا تھا، ہاجرہ اور سارا کا، وہ جھگڑا تھوڑا بہت ہوا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حل کے لیے وہاں سے پھر ہجرت کا انتخاب کر لیا، اور اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے چھوٹے بچے جو ابھی دودھ پیتی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو لیا اور وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ سفر کر کے یہاں پہ پہنچے، یہاں پہ بیت اللہ ہے، ادھر ایک درخت کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بٹھا دیا، مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا پینے کے لیے اور تھوڑی سی کھجوریں تھی ساتھ کھانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں، بس انہیں بٹھا کے یہ تھوڑا کھانا پینا دے کے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپسی کا سفر کر دیا۔ پیچھے سے ماں جی نے آواز دے کے پوچھا کہ
یہاں پہ تو کھانا پینا اور بندہ وہ بندے کی ذات کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بے آب و گیا یہ سرزمین ہے، یہاں پہ کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو پھر ہاجرہ علیہ السلام بڑی اللہ والی خاتون تھی، کہتی ہیں رضیت باللہ، پھر میں اللہ پہ راضی ہوں، میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، جب اپنی اولاد بیوی بچے یہ نظر آنے بند ہو گئے تو پھر بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی جو سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة الناس الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیا زمین پہ لا کے بسا دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور پھلوں سے انہیں رزق عطا کر تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تھوڑے ہی کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، بہت جلد ختم ہو گیا۔ اب سیرت اسماعیل یہ ہے کہ اس بچے کو اب پیاس لگی ہے، ماں کھجور اور پانی کھا پی لیتی، بچے کو دودھ پلا لیتی، جب اپنی خوراک ختم ہو گئی تو بچے کے لیے دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، یہ بھوک سے بلک رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، ماں کی آنکھیں اس حالت کو دیکھ نہ سکی۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ جا کے ارد گرد دیکھا کہ کوئی نظر آ جائے، وہاں سے نیچے اتری، دوڑ لگائی، مروہ پہ چلی گئی، وہاں سے دیکھا کوئی نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آ رہا، ساتھ چکرنا اسی کشمکش کے اندر لگا دیے۔ آپ فرماتے ہیں صفا اور مروہ کی جو سائی 7 چکر ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو ایک آواز سنی ہاجرہ علیہ السلام نے، تو کہنے لگی کہ اگر تو میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو میری مدد کر۔ تو دیکھا جہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ جبریل علیہ السلام جو اللہ کا فرشتہ وہ کھڑے تھے، جبریل نے اپنا پر مار کے یا اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ یہ جو بات معروف اور مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وہ بھوک سے ایڑیاں اپنی رگڑ رہے تھے زمین پہ تو چشمہ نکلا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے اپنا قدم یا اپنا پر مار کے وہاں پہ پانی کا چشمہ نکال دیا۔ اسماعیل آئیں اور آگے اس چشمے کے آگے منڈیر بنانا شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پہ رحم فرمائے، اگر وہ سائڈوں پہ منڈیر نہ بناتی تو یہ جو زمزم کا جو پانی ہے یہ بہتے ہوئے چشمے کی شکل و صورت اختیار کر لیتا۔ بہرحال وہاں پہ پانی آ گیا، خود پانی پیا، بچے کی خوراک کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب یہاں پہ جب پانی آ گیا ایک ایسا پرندہ جو پانی پہ ہی آیا کرتا ہے، اس پرندے نے بھی وہاں پہ آنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جرہم قبیلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے فضا کے اندر ایک پرندہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے ہم اس جگہ سے بڑی دفعہ کئی بار گزرے ہیں، یہاں پہ پانی کا کوئی نام و نشان ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج یہ پرندہ یہاں پہ جو آسمان پہ نظر آ رہا ہے لگتا ہے کہ اس سرزمین پہ اب پانی کا کوئی چشمہ یا کنواں نکلا ہے۔ انہوں نے اپنا کچھ بندوں کو بھیجا، انہوں نے آگے دیکھا تو ملاقات ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے، تو جا کے اپنے قوم قبیلے کو بتایا کہ وہاں پہ ایک بچہ ہے اور عورت ہے اور واقعی وہاں پہ پانی کا چشمہ موجود ہے۔ وہ جرہم قبیلہ آ گئے، ہاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت مانگی اور وہاں پہ رہنے کی اجازت مل گئی۔ اس طرح یہ جرہم قبیلہ یہاں پہ آباد ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ اس جرہم قبیلے نے اپنی ایک لڑکی کی شادی اسماعیل علیہ السلام سے کر دی، شادی ہو گئی، ادھر ہاجرہ علیہ السلام والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، وہ فوت ہو گئی۔
پھر کافی عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام خبر گیری کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے تھے، بیوی سے ملاقات ہو گئی، حال احوال پوچھا کیسا گزارا ہے، بیوی نے آگے سے تنگ حالی کا ناشکری کے کلمات ہی بولے، تو کہنے لگے کہ جب اسماعیل آئے نا تو اسے کہنا کہ یہ جو گھر کی چوکھٹ ہے نا یہ تبدیل کر دو، یہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ بہرحال وہ واپس آئے، سارا واقعہ بتایا تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے باپ تھے، وہ حکم دے گئے ہیں کہ اس بیوی کو علیحدہ کر دو، لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اپنے قوم قبیلے کے پاس چلی جاؤ۔ پھر جرہم قبیلے نے ہی ایک دوسری لڑکی سی شادی اسماعیل علیہ السلام سے کر دی۔ پھر کافی عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، لیکن قدرتی اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے تھے۔ بیوی سے ملاقات ہوئی، حال احوال پوچھا، شکرانے کے الفاظ بولے، پوچھا کھاتے کیا ہو، تو آگے سے کہتی ہیں گوشت اور پانی، اس پہ ہمارا گزارا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس کھانے کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں آج بھی صرف گوشت اور پانی پہ گزارا کرنا یہ صرف مکے والوں کے لیے ہے، مکے کے علاوہ اور کسی زمین کے خطے پہ لوگ خالی گوشت اور پانی پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ مکے کے علاوہ کہیں پہ بھی 2-4 دن گوشت کھا لیں، وہ کٹا شٹا کھا لیں تو طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن آج بھی عرب کے اندر وہ صبح دوپہر شام چاہے اونٹ کھا رہے ہیں، بکرے کھا رہے ہیں، وہ بچپن سے لے کے بڑے وہ گوشت ہی کھاتے رہتے ہیں۔ یہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں آج بھی جو اسی گوشت اور پانی پہ گزارا کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ بہرحال کہا کہ یہ اچھی چوکھٹ ہے، میرا بیٹا آئے تو اسے بتا دینا کہ اس کی حفاظت کرے۔ اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ میں تجھے اپنی زوجیت میں رکھ دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا جب چکر لگا تو پھر اپنے بیٹے سے ملاقات ہو گئی، اور زمزم کے کنویں کے پاس اسماعیل علیہ السلام بیٹھ کے اپنے تیر درست کر رہے تھے، تیر انداز تھے بڑے ماہر اسماعیل علیہ السلام۔ ملاقات ہو گئی اور کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پہ اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کریں۔ تو بہرحال وہاں پہ پھر بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ یہ اس علاقے کی، اس خطے کی آباد کاری تھی۔ اور ابو الحجاز، سارا جو مستعربہ جو عرب ہے حجاز، وہ جتنی بھی آگے نسل چلی ہے اس کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور ان کی سیرت کا پہلو دیکھیے، اتنے زیادہ نیک ماں باپ کی یہ اولاد ہیں۔ سید بخاری کے اندر ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، ایک علاقے میں پہنچے، وہاں پہ اس بستی کا جو بادشاہ تھا اسے پتہ چلا کہ ایک بندہ ہماری بستی میں آیا ہے اور اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ عورت بڑی ہی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت ہے۔ تو اس نے اپنے کرندوں کو، فوجیوں کو بھیج کے طلب کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی وہ میری بہن ہے۔ تو واپس آ کے سارہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ تجھے اپنی بہن کہہ آیا ہوں کہ سر زمین پہ اس وقت تیرے اور میرے سوا ایمان والا ہے ہی کوئی نہیں، تو رشتہ ایمانی سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی لگتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کیا، وہ اس کے پاس جب گئی، ادھر صحیح مسلم کے الفاظ ہے ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کر دی۔ ادھر جب سارہ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے، انہوں نے بھی جا کے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز کے اندر سارہ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ اگر میں تجھ پہ ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پہ ایمان لائی ہوں، رسول سے مراد ہیں ابراہیم علیہ السلام، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي،
اور میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہی پاک دامن رکھا ہے۔ یہ ایک واسطہ اور وسیلہ اپنے نیک عملوں کا سارا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اور دعا یہ کی لا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا کی تھی نماز پڑھ کے، اس کافر کا جو ہاتھ ہے وہ شل ہو گیا، سارا علیہ السلام کو چھونے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تک پہنچ ہی نہ سکا، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں اس کے جو قدم ہیں زمین کے اندر دھنس گئے۔ تو جب سارا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس طرح تو لوگ سمجھیں گے کہ میں نے اسے مار ہی ڈالا ہے، دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ ٹھیک ہو گیا، اپنی حرکت سے باز نہ آیا، پھر ارادہ کیا، پھر ہاتھ شل ہو گیا، پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا، تیسری دفعہ پھر اسی حرکت کا ارادہ کیا، انہوں نے پھر دعا کر دی، پھر زمین نے پاؤں پکڑ لیے، ہاتھ شل ہو گیا۔ پھر جب دعا کی نا تو پھر جب چھوٹا تو پھر سمجھا کہ یہ کو بڑی نیک کو اللہ والی خاتون ہے۔ تو پھر ہاجرہ علیہ السلام جو اپنی بیٹی تھی ان کی خدمت کے لیے دے دی کہ تو اللہ کی نیک بندی ہے، لہذا میری بیٹی لے جا اپنی خادمہ بنا کے۔ سارا علیہ السلام کو جب وہ خادمہ ملی ہاجرہ تو انہوں نے پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو ہاجرہ ہے میری خادمہ، میں اسے آزاد کر دیتی ہوں، آپ اس سے شادی کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی، اور اس جوڑے سے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اس بیٹے کا نام تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اندازہ کیجئے کہ کتنے نیک پاک ماں باپ کی اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اور قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محبوب تو کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کر، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے ہی زیادہ سچے تھے۔ اب یہ ہے سیرت اسماعیل، ہمارے سمجھنے کے پہلو کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے وہ چیزیں کیا اخذ کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ نے صرف بیان کی ہے، وعدے کے بڑے سچے۔ آج جہاں پہ قربانیاں کرنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہے، وہیں پہ وعدے کا سچا اور پکا ہونا یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ اسماعیل علیہ السلام کو ایک بندے نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے، تو یہ کہیں رک گئے اس کی بات سننے کے لیے۔ اس بندے کو کام یاد آ گیا، اس نے کہا کہ آپ یہیں پہ ٹہریے، میں اگر اپنے کام نپٹا کے آتا ہوں، اور وعدہ لیا کہ آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کر دیا کہ نہیں جاتا، وہ بندہ چلا گیا، بھول گیا، سارا دن ساری رات گزر گئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اگلے دن وہ بندہ اچانک وہاں سے گزرا تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ کھڑے تھے۔ تو اس نے آگے کہا کہ آپ کل سے یہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں تجھ سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے میں نے وعدے کے خلاف نہیں کیا۔ کانا صادق الوعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل وعدے کے بڑے سچے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بندہ پکا منافق ہے۔ 4 چیزیں جس بندے میں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے تو فرمایا اس میں منافقوں والی ایک چیز پائی جاتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ باتوں کے اندر جھوٹ بولنا، بات کر رہا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری وعدہ خلافی، وعدہ کر دیا کوئی پرواہ نہیں، وعدہ توڑ دیا نبھایا ہی نہیں۔ تیسری اس کے پاس امانت رکھی گئی، امانت میں خیانت کر دی۔ اور چوتھی جب بحث و تکرار آپس میں ہو جائے وہ گالیاں بکنی شروع کر دے، گالیاں دینی شروع کر دے۔ یہ 4 چیزیں، باتوں میں جھوٹ بولنا، وعدہ توڑ دینا، امانت میں خیانت کر دینا، اور چوتھی بات باتوں کے اندر بحث و تکرار کے موقع پہ گالیاں دینا۔ اب اندازہ کر لیجیے کہ ہمارے اندر ان 4 میں سے کتنی پائی جاتی ہیں؟
चारों ही पाई जाती हैं तो निफाक कूट कूट के हमें भर चुका है। अगर एक हाथ पाई जाती है तो हमारे अंदर मुनाफिकों वाली खसलत पाई जाती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी ये सीरत है कि बंदे को वादे का बड़ा पक्का और सच्चा होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने आगे जो सिफ्त बयान की है, फरमाया वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते, अपने घर वालों को ज़कात का हुक्म देते। आज इस मैदान के अंदर भी हम फेल हैं, बल्कि ये तो अंबिया का तरीका रहा है। उन्होंने अपने साथ साथ अपनी औलाद की बड़ी ज्यादा फिक्र की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह से दुआ किया करते थे, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ऐ अल्लाह तू मुझे भी हमेशा नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी हमेशा नमाज कायम करने वाला बना दे। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने अपने बेटों से पूछा था कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि हम आपके बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपके इलाह की और आपके आबाओ अजदाद के इलाह की, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसी की इबादत करें। तो पता चला कि अंबिया का तरीका था कि अपनी और अपनी औलाद घर वालों की फिक्र किया करते थे। और यही सीरत इस्माइल है कि अल्लाह ताला फरमाता अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते, ज़कात का हुक्म देते, लेकिन इस मैदान के अंदर हम बड़ी पीछे हैं। खाली कुर्बानियां करना इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है, अपने बीवी बच्चों को नमाज, रोजे का, ज़कात का हुक्म देना, ये भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हमने सारे का सारा खाता डाल दिया है उलमा पे। अब खुद ही इस बात को देख लीजिए कि हमारी औलादें मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर या उलमा को कितना टाइम, कितना वक्त देते हैं। 24 घंटों के अंदर अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह के दीन के लिए हमारे पास कोई वक्त ही नहीं है। 7 दिनों बाद एक जुमा आता है, उस जुमे के अंदर भी शुरू में बुजुर्ग बाबे ये तो यहाँ पे आके बैठे हैं, लेकिन आखिरी जो चंद घड़ियां हैं जब जुमा खत्म होने वाला है, तब हमारी औलादे, नौजवान वो भी मस्जिद की जीनत बन जाते हैं। हफ्ते बाद वो 5, 7, 8 मिनट बस। और अंदाजा कीजिए कि साल के अंदर हमारा ये कितना वो वक्त बनता है जो हम अल्लाह के दीन के लिए निकाल रहे हैं। और ज्यादा वक्त हमारी औलाद का गुजर रहा है मोबाइल पे। मोबाइल के अंदर भी इस्लामी कोई वीडियो, कोई बयान, कोई इस्लामी किताब, कोई इस्लामी लिटरेचर, किसी भी हवाले से हमारी आंखें बच्चों की, नौजवान नस्लों की देखने को तैयार नहीं है और इनके कान सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, वो इस्लामी को वीडियो नौजवान देख लेगा जिसके ऊपर ये लिखा हो कि ऐसा वजीफा के घर से रोजी खत्म ही ना हो। रातों रात करोड़पति बनने का वजीफा। अब ऐसे जो वजीफे पे मबनी वीडियो है, ये नौजवान देख लेगा बस, बाकी जहन्नम से बचाने के असबाब फारिग, जन्नत में दाखिल होने के असबाब फारिग, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत माज़अल्लाह फारिग, कुछ भी इस्लामी चीज देखने सुनने को हम तैयार नहीं। ये अंबिया का मिशन तो नहीं था, वो अपने साथ साथ अपने औलाद की फिक्र भी लेके दुनिया से करेंगे। कुर्बानियां करना जहां पे इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत है, वहीं पे अपने औलाद, अपने बीवी बच्चों को नमाज, रोजे, ज़कात का हुक्म देना, ये भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत है। और बड़ी पुरानी मगरमच्छें हैं यहूदी, बड़ी पुरानी मगरमच्छें हैं यहूदी, यकीन जानिए। उन्होंने हम पे जो सबसे मेजर जो 2 अटैक कर रखे हैं ना, उठने नहीं दे रहे हमें। यकीन जानिए, हम तो यूं कहिए कि वो कहते हैं कि जुमा 8 दिन है, वो बड़ी पुरानी मगरमच्छें हैं। उन्हें पता है कि जिसके पेट के अंदर हराम की कमाई हो, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। उन्होंने कौमी सतह पर हमारा जो मईशत का निजाम है ना, सूद पे बना दिया है।
سود کھلائی جا رہے ہیں، حرام پیٹوں کے اندر ہے، ادھر ہمارے بہن بھائیوں کو جناب وہ بوٹیاں، ان کی بوٹیاں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں بیٹھ کے دعائیں کرتے جاؤ، پیٹوں کے اندر حرام سود انہوں نے داخل کر دیا کہ دعائیں ہی قبول نہ ہو۔ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کسی کی ایمانی غیرت جاگ اٹھے اور وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کے ڈٹ کے مقابلہ کر لے، اس کی کمر انہوں نے توڑ دی ہے فحاشی کے ذریعے، موبائل کے اندر انہوں نے فحاشی کو بھر دیا ہے۔ تنہائیاں ہماری نوجوان نسل کی گندی کر کے رکھ دی ہیں، اور یہ بات لکھ لیجئے، تنہائی کا گندا انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا اللہ کے دین کی خاطر۔ جس بندے کی تنہائی پاک ہے، اس میں اللہ کے دین کی غیرت ہے، وہ بہادری دکھا سکتا ہے۔ جس بندے کی تنہائی پاک نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کی خاطر غیرت مند نہیں ہو سکتا، بہادری اس میں آ نہیں سکتی۔ یہ دو ڈنگ مارے یہودیوں نے ہمیں، اور کسی یہودی کے بڑے کا ایک جملہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کسی ملک میں 1000 گولے پھینک دو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنی ایک فاحشہ عورت کسی ملک کے اندر چھوڑ دو 1000 توپوں سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ نوجوانوں نے اٹھنا تھا، ان کی تنہائیاں گندی ہو گئی، رب کے دین کے لیے غیرت پیدا نہیں ہو سکتی، اور دعائیں کرنی تھی، انہوں نے پیٹوں میں حرام سود داخل کر دیا، دعائیں کہاں سے بولو۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سیرت اسماعیل صرف قربانیاں کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو نماز روزے کا حکم دیا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ تو پتہ چلا یہ صفتیں اگر کسی بندے کے اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ مرضیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ صفتیں کیا ہیں جو آپ نے اس خطبے کے اندر سنی ہے؟ وعدے کا سچا ہونا اسماعیل علیہ السلام کی صفت تھی، اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ، روزے کا، نیکی کا حکم دینا اسماعیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ یہی صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، انشاءاللہ معاشرے کے اندر نکھار بھی جہاں پہ آئے گا، اسی لمحے ہم اللہ تعالیٰ کے بھی پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ تو سب سے آخر میں ایک دعا پہ اپنے خطبے کا میں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دعاؤں سے بڑی زیادہ دور ہیں، کاش کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو دعائیں ہمیں بتا دی ہیں، ہم ان دعاؤں کو یاد کرنے والے، سمجھنے اور پڑھنے والے بن جائیں، ہماری اسی زندگی کو یقین جانیے 4 چاند لگ جائیں۔ میں نے ماہ رمضان کے اندر فجر کے درس میں ایک دن اس دعا کا تھوڑا ذکر کیا، تو کافی زیادہ نوجوانوں نے کسی نے مجھ سے لکھوائی یا یاد کی یہ دعا ہے، تھوڑی سی لمبی۔ ایک جگہ پہ درس تھا، وہاں پہ بھی لوگوں نے کہا یہ دعا جو ہے وہ موبائل میں کسی نے ریکارڈ بھی کی کہ ہمیں یہ دعا پڑھیں، بعد میں سن کے یاد کر لیں گے۔ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نبی صاحب نے، 5 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ آپ فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے۔ آج بیویاں نے لگ توڑے پے ہیں، انہاں نے کھنے نہیں پورے ہوتے۔ بڑی جامع دعا ہے، ایسی بیوی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے۔ تیسرا وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یہ اپنے مضمون کے متعلق ہے، اور ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ہے تو اولاد لیکن میری سردار یا آقا بن بیٹھے۔ آگے نا کلا پتر پیوج ہوتا ہے، آج اولادیں ایسی ہیں وہ باپ کے اوپر ہی باپ بن بیٹھی ہیں، حکم چلاتی ہیں۔ تیسرا فرمایا ایسی اولاد جو مجھ پہ حکمران بن بیٹھے، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ چوتھا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اے اللہ ایسے مال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ پانچواں وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور دھوکے باز، چال باز دوست، عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، جو بڑا خوب واقف ہے میری زندگی سے، اِن رَأَىٰ حَسَنَةً دَفَنَهَا، میرے اندر کوئی اچھائی دیکھے دفن کر دے۔
وَإِن رَآ سَيِّئَةً أَضَاعَهَا، اور میری برائیوں کی تشہیر کرتا پھرے. ایسا جو چال باز دوست ہے نا، اس سے بھی پناہ مانگتا. یقین جانیے ہمسائے اچھے مل جائیں، بیوی اچھی مل جائے، اولاد فرما بردار ہو جائے، مال حلال طیب پاکیزہ ہو، یار دوست جو ہیں یہ بھی دھوکے باز نہ ہو، یہ 5 چیزیں جس بندے کی زندگی میں ہونا، اس بندے کی دنیاوی زندگی اللہ کی توفیق رحمت سے بڑی بہترین گزرتی ہے. تو اس دعا کو یاد کیجیے، پڑھیے. اس میں اولاد کی صالحیت کا بھی ذکر تھا. اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کے جو پہلو تھے، اولاد فرما بردار، اور اولاد کی فرما برداری کے لیے جو اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ یہ سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا